برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وكان أبوهما صالحا، صدق الله العلي العظيم۔ ایک بار نہایت احترام اور کمال اہتمام کے ساتھ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں نذرانہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے یہ ایک کتاب خطبات امین شریعت ہے۔ میرے خطاب سے پہلے ان خطبات کی اہمیت ہے، اس لیے میں اس کتاب کا اجرا کرنے کے سلسلے میں سب سے پہلے اس کے مؤلف جناب مولانا ابو علوان محمد اشرف رضا قادری کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے حضرت امین شریعت کے تبرکات، کرامات، فیوز و برکات جمع کرنے کی وہ دل جمعی کے ساتھ ہمت کر لی ہے، اور بہت ساری کتابیں جس کی لسٹ اسی کتاب کی پشت پر موجود ہے، یہ تصنیف فرما چکے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی ساری کاوشوں کو قبول فرمائے اور درجات میں بلندی عطا کرے۔ میں اس کتاب کا اجرا کرنے کے قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، مگر حضرت کا حکم ہے غالباً، اس لیے میں ان کی ہی طرف سے اس کا اجرا کر دے رہا ہوں، اور اجرا کے طور پر اس سب سے پہلے نسخے کو میں اپنے زمانے کے کامیاب ترین مفتی حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب کی خدمت میں ہدیہ پیش کرتا ہوں۔ قبول فرما کر اس کتاب کی مقبولیت کا
اب چلیے درود شریف اگر دل حاضر ہو تو جم کر کے آقا کائنات کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو کر پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ رفیقان ملت، میرے اوپر اعلیٰ حضرت کی غلامی کی ایسی چھاپ پڑ گئی ہے کہ میں اسی نسبت سے پہچانا جاتا ہوں۔ میری اور کوئی پہچان نہیں ہے۔ کوئی استاد العلماء کہے یا ممتاز الفقہاء کہے اور ممتاز المحدثین کہے، محدث کبیر کہے، یہ سب میری پہچان نہیں ہے، یہ مبالغات ہیں۔ اصل جو مبالغے سے خالی ایک لقب ہے غلام اعلیٰ حضرت۔ یہ میرا اصل لقب ہے۔ یہی لقب مجھے دنیا میں بھی فیض پہنچا رہا ہے اور رب قدیر کی رحمتوں سے پکی امید ہی نہیں، مجھے یقین ہے کہ یہی لقب مجھے نجات آخرت میں دلائے گا، اور وہاں بھی غلاموں کو جو اعزاز ملتا ہے انشاءاللہ اس اعزاز کا مستحق رہوں گا۔ بس اب سب سے پہلے آج حضرت مفتی اختر حسین صاحب جو ہماری جماعت کے کامیاب ترین مفتی ہیں، ان کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ شیخ سعدی نے فرمایا کہ لوہے کے ہتھوڑے سے اگر سونے کے اوپر ضرب لگائی جائے تو سونے کا دام نہیں گھٹے گا، بلکہ کچھ ضربوں سے ایسا بھی ہو جاتا ہے، ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ وہ سونا نکھر کر زیور بن جاتا ہے۔ تو یہ لوہے کے ہتھیار سونے کے نہیں ہو جاتے، وہ جو جیسے ہیں ویسے ہی رہتے ہیں، اور جو سونا ہے وہ سونا ہی رہے گا۔ ماشاءاللہ یہ تبرک آپ ہی کی طرف سے آپ ہی کے لیے۔ ماشاءاللہ مجھے اعلیٰ حضرت ہی کی بارگاہ سے یہ مسئلہ ملا ہے کہ بچوں کو نہ نذرانہ دینے کا حق ہے اور نہ ان کا نذرانہ لینا جائز ہے۔ اب بہرحال میں نے قبول کرتے ہوئے اسے اپنی ہی طرف سے صحیح مگر وہی جان کر کے کہ یہ وہی ہے میں نے پیش کر دیا۔ خیر رفیقان گرامی، عزیزان ملت، یہ بھی شیخ سعدی نے اپنے بند نامے میں تحریر فرمایا ہے کہ اگر پھلدار درخت کے اوپر پتھر پھینکے جائیں تو اس سے اس پھلدار درخت کا پھلوں کی وجہ سے وزن معلوم ہوتا ہے۔ بس اب میں جو کچھ بھی اب عرض کر رہا ہوں سماعت فرمائیں۔ میں کچھ بھی نہیں، صرف اعلیٰ حضرت کا غلام ہوں۔ اسی بنا پر
مجھے لوگ چھیڑتے ہیں، طرح طرح کے تحفے تحائف اپنی زبانوں کے عطیات عطا فرماتے ہیں، مگر اس کی طرف میری کوئی توجہ نہیں ہوتی کہ یار جو سب سے بڑا میرا سرمایہ ہے وہ تو گیا نہیں، وہ اعلیٰ حضرت کی غلامی ہے۔ ان لوگوں کی چھیڑ خانی سے اس پر ایک ہلکی سی خراش نہ آ سکتی۔ بات اگر اس کی تفصیلاً میں کروں تو کتنے لوگوں کا دل چھلنی ہو جائے گا، اور حقائق وہ ہوں گے کہ الحمدللہ ان حقائق پر سے جب پردہ ہٹے گا تب لوگوں کو سمجھ میں آئے گا۔ بہرحال میں ایک مسئلہ بتا دیتا ہوں، وہ مسئلہ ہمیں اعلیٰ حضرت ہی نے سکھایا کہ علماء اہل سنت جو دین کی خدمت کرتے ہیں ان سے اگر کوئی چیز آپ کی نظر میں خلاف شرع آئی تو جھٹ کوئی حکم نہ لگائیں، بلکہ اس پر لازم ہے کہ بدگمانی جو حرام ہے اس سے بچیں۔ رسول پاک نے بھی فرمایا الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ سمجھ گیا؟ تو اس لیے ہم نے ان سب چیزوں کو دیکھا اور تجربے میں خوب پایا کہ جن لوگوں نے جتنا بھی اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں پر نشانہ لگایا، نتیجتاً چند سال کے بعد وہ نشانہ الٹ گیا، تیر جدھر سے آیا تھا اسی سینے میں پیوست ہوا۔ سمجھ گیا؟ اس لیے ہمارے سرکار مفتی اعظم پر، حضرت صدر الشریعہ پر، حضرت صدر الافاضل پر، حضرت عید الاسلام مولانا عبدالسلام صاحب پر، حضور برہان ملت پر، اور بھی بڑے بڑے کچھ علماء ہیں، ان پر ایسے لوگوں نے تیر چلایا جن کا علمی فقہی وزن اور ان کی بصیرت ان حضرات کے سامنے پاسنگ بھی نہ تھا۔ سمجھ گئے؟ یہ سب اعلیٰ حضرت کے ان حاشیہ نشینوں میں ہیں، ان حاشیہ نشینوں میں ہیں کہ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کے فیض و برکات انہی لوگوں کو کے ذریعے تقسیم ہوئے۔ یہ وہ لوگ سمجھ گئے؟ فتویٰ نویسی اعلیٰ حضرت سے انہی لوگوں نے تانا کرنے والوں نے نہیں سیکھی۔ سمجھ گیا؟ میں کیونکہ اس وقت کے عالموں میں عمر کے اعتبار سے بھی اور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کے فیض و برکات اور ان کی غلامی کے اعتبار سے بھی میں بہت پرانا ہوں، اس لیے میں بہت گہری گہری باتیں جانتا ہوں۔ حضرت سرکار مفتی اعظم اور صدر الشریعہ کو کیا جانے وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں۔ فرمایا صدر الشریعہ نے لکھوایا کہ ایک دن اعلیٰ حضرت نے قالین بچھوایا،
اس پر 2 مسند قائم کیے. دونوں مسند کے سامنے ایک ایک ڈیسک رکھوایا اور دونوں ڈیسک کے بغل میں ایک ایک قلمدان رکھا. پھر میرا اور چھوٹے مولانا یعنی حضور مفتی اعظم کا ہاتھ پکڑا اور دونوں کا ہاتھ پکڑنے کے بعد زبان فیض ترجمان زبان حق کو سے ارشاد فرمایا مجھے جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حکم ملا ہے اس کے اعتبار سے میں آپ دونوں کو قاضی شرع مقرر کرتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور محدث کبیر. بولو اعلی حضرت کے سینکڑوں حاشیہ نشین علماء میں خلفاء میں یہ 2 ہی کیوں منتخب ہوئے؟ یہ 2 ہی کیوں منتخب ہوئے؟ اور پھر ایک ایک مسند پر ہم دونوں کو بٹھا دیا اور فرمایا آپ دونوں کے فیصلوں کا حکم وہی ہوگا جو قاضی اسلام کے فیصلے کا حکم ہوتا ہے. کیا مطلب ہوا؟ کیا حکم ہوتا ہے قاضی اسلام کے فیصلے کا؟ یہ قاضی اسلام کے فیصلے کا حکم یہ ہے کہ حکم القاضی ينفذ ظاہرا و باطنا. سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے حضرت سیدنا امیر المومنین علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں ایک آدمی ایک عورت اور 2 مردوں کو پکڑ کے لایا. دعویٰ کیا حضور اس عورت سے میں نے نکاح کیا اور یہ دونوں نکاح کی گواہ ہیں. یہ انکار کرتی ہے. دریافت فرمایا آپ نے کیوں انکار کرتی ہے تو جب تیرا اس سے نکاح ہوا؟ تو وہ بولی خدا کی قسم میرا اس سے کبھی نکاح نہ ہوا. تو دونوں گواہوں سے گواہی دونوں نے گواہی دے دی. فرمایا یہ عورت تیری بیوی ہے اور تو اس کی بیوی، یہ تیرا شوہر ہے. جا. وہ عورت بولی اب سنیے ٹیپ کا بند یہ ہے. عورت بولی حضور اب جب یہی فیصلہ ہو گیا تو آپ خدا کے لیے میرا اس سے نکاح کر دیں تاکہ حرام کاری نہ ہو. یہ ٹیپ کا بند ذرا سنیے گا. کتنا زہد و تقویٰ میں ڈوبا ہوا معلوم ہوتا ہے مگر مولا کریم سیدنا امیر المومنین علی مرتضی کا جواب سنا تب ہوش ٹھکانے لگے. ان سے جب جیسے ہی اس نے کہا کہ آپ میرا نکاح کر دیں تاکہ میں گناہ گاری سے بچتا رہوں، فرمایا شاہدہ کے انتہا کے تیرے ان دونوں گواہوں نے تیرا نکاح کر دیا ہے تو میں کیسے نکاح کروں؟ تیرا دوسرا نکاح کیسے کروں؟ کیا مطلب ہوا؟ اگر
احتیاطاً مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نکاح پڑھا دیتے تو دلیل قائم ہو جاتی کہ فیصلہ نافذ نہیں ہوا تھا، اس میں کوئی شبہ تھا۔ ماشاءاللہ سمجھ میں آئی بات؟ تو قاضی کے فیصلے کا یہ حکم۔ ماشاءاللہ ہاں، اب ان لوگوں کی بارگاہ میں کوئی ہدیہ تبلیغ کی جگہ ہدیہ تشریح پیش کرے تو اس کا نشانہ پلٹ کر آئے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، یہ اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ اس زمانے میں ایک بلا ہو گئی ہے کہ اچھے لوگوں پر کچھ زبان درازی کی جائے، مگر میں تو ان سب چیزوں کو خاطر ہی میں نہیں لاتا۔ بہت کہا گیا مگر یہ اونٹ اپنی کروٹ نہ بدل پایا۔ چل حضرت سرکار امین شریعت رحمت اللہ تعالی علیہ بارگاہ سے میں نے بہت زیادہ فیض و برکات حاصل نہیں کی، جس کا مجھے بھی افسوس ہے، مگر جتنا میں نے تھوڑے سے وقت میں گہرائی سے دیکھا تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ میرے مرشد کریم سیدنا سرکار مفتی اعظم کے کا وہ بالکل جلوہ ہیں، جلوہ۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ ان کا اٹھنا بیٹھنا گفتگو کرنا، ان کا لوگوں کی اصلاح کی طرف ہمیشہ متوجہ رہنا، اور سبحان اللہ جو جس مرتبے کا ہے اس مرتبے کی شناخت رکھنا، یہ سب حضرت امین شریعت میں سیدنا سرکار مفتی اعظم کے اندر بدرجۂ عتم یہ جلوہ موجود تھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، اس لیے میں معتقد ہو گیا، ورنہ مولویوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جلدی کسی کے معتقد نہیں ہوتے، پہلے عیب تلاش کرتے۔ میرے سرکار مفتی اعظم، میں ان کا اتنا پرانا مرید ہوں ماشاءاللہ کہ اس پرانے پن کی عمر کے لوگ بھی کم ملیں گے۔ سمجھ گئے؟ 1948 میں سرکار کا مرید ہوا، سبحان اللہ 74 سال کے قریب ہو گئے۔ میں بھی 74 سال کا ہو گیا۔ کیا تھے؟ میری عمر بھی 74 سال ہو گئی۔ سبحان اللہ، یہ 74 سال پہلے کا مرید یہ 74 سال کے پیدا شدہ۔ سمجھ گئے؟ ہاں، تو اتنا پرانا مرید سرکار حضور صدر شریعہ علیہ الرحمہ کے سبق اتنا کرم فرماتے تھے ہم لوگوں پر کہ سال میں جب بھی بنارس یا اعظم گڑھ یا اور اس کے قریب سے گزر ہوتا تو ضرور ہمارے یہاں تشریف لاتے، ماشاءاللہ ضرور تشریف لاتے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، ایک بار تو ایسا ہوا کہ میں مغرب کی نماز کے لیے نکل رہا تھا اور مسجد میں اذان ہو رہی تھی۔ جلدی جلدی میں نکلا، اپنے گھر کے پھاٹک سے باہر آیا، ایک آدمی نے روکا، حضرت بریلی شریف کے سرکار مفتی اعظم آ رہے ہیں، وہ دیکھیے۔
اللہ پیدل آ رہے ہیں، ان کے پیچھے ایک اور مولانا، میں نے دور دیکھا تو سرکار آ رہے ہیں اور آپ کے ایک خادم جمن میاں وہ اب حضرت کی اٹیچی بستر بند بغل میں دبائے یا کاندھے پر رکھے پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہیں۔ جلدی سے میں نے بیٹھک کھولا، یہ کیا وہ کیا، وہاں پر کچھ بچھایا اچھایا اور باہر لا کر کے ایک چارپائی رکھ دی۔ حضور ابھی ذرا بیٹھنے کا انتظام کر لوں تو یہاں پر تشریف رکھیں۔ فرمایا سنو، سب سے پہلے ایک کام کر دو، یہ قاضی شمس الدین صاحب تھے آپ کے ساتھ، شمس العلماء، یہ وہ ہیں حضور حافظ ملت کے رفقائے درس میں سے، ہاں سمجھ گئے؟ تو وہ ساتھ میں تھے۔ فرمایا ایک بات سنو، 3 روز ہو گئے قاضی صاحب کو قاعدے کی چائے نہیں ملی، میں ان کو اپنے ساتھ پکڑ کے لایا ہوں کہ آپ کو قاعدے کی چائے پلاؤں گا۔ ماشاء اللہ اپنی والدہ سے جا کر کہہ دیجیے کہ قاضی صاحب کے لیے قاعدے کی چائے بنا دیں۔ ماشاء سبحان اللہ۔ اللہ کیا انداز ہے، ماشاء اللہ اب میں گھر میں گیا، پہلے تو حضرت کی آمد کا اعلان لوگوں کو سنایا، اس کے بعد میں نے یہ کہا اور کچھ مسند وغیرہ یہ وہ لے کے آیا۔ میں سوچنے لگا اور پھر میں نے وضو کا انتظام کیا، وضو ہوا، نماز حضرت کے ساتھ ہی پڑھی گئی۔ اب میں مسجد نہیں جا سکا، اب حضرت کے ساتھ ہی ادا کی۔ اب نماز کے بعد چھوٹا سا دسترخوان لگا، اس پر طرح طرح کی جو جلدی میں میری والدہ انتظام کر سکتی وہ تھا۔ حضرت نے فرمایا چائے کہاں ہے؟ میں نے کہا حضور وہ تو بعد میں اس کا نمبر آئے گا، تو قاضی صاحب لیجئے تناول کیجئے۔ پھر ناشتہ وغیرہ کر لیا، چائے لایا، مجھے معلوم تھا اور میری والدہ کو بھی معلوم تھا سرکار مفتی اعظم کھولتی ہوئی چائے پیتے ہیں اور بہت پتی کی خوشبو آنی چاہیے چائے میں، یہ ایسی چائے۔ تو میں چائے لے کر کے آیا، چائے نوش فرما، پہلی چسکی لی، فرماتے ہیں کہ یہ قاضی صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چائے ٹھیک معلوم ہوئی؟ حضور بہت ٹھیک ہے، بہت عمدہ۔ میں سوچنے لگا یا اللہ، حضرت اپنے بارے میں نہیں کہہ رہے ہیں کہ مجھے 3 روز سے قاعدے کی چائے نہیں ملی، قاضی صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ غور کیا تو میں کوئی بے وقوف نہیں، میں بھی کچھ پڑھا لکھا ہوں۔ غور کرنے پہ پتا چلا کہ اپنے لیے اگر کہتے تو یہ مانگنا ہوتا اللہ اور دوسرے کے لیے کہا تو یہ سفارش ہوئی۔ سفارش سنت ہے اور مانگنا صبر کی قوت ہوتے ہوئے ناجائز ہے۔ اللہ اللہ یہ فرق مجھے سمجھ میں آیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بالکل اسی کا جلوہ امین ملت میں بھی ملے گا آپ کو۔ ان لوگوں نے اس نظر سے
کبھی ان کو دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی. اگر یہ سب نظر لے کر ٹٹولتے تو انہیں سمجھ میں آتا کہ یہ دوسرے مفتی اعظم بیٹھے ہیں. اللہ تبارک و تعالی حضور امین ملت کی تربت اطہر پر انوار و غفران کی بے حساب باران کرم برسائے. اور ان سے پہلے میرے سرکار مرشد کریم سیدنا سرکار مفتی اعظم کی جو میرے آقا نعمت ہیں ان کی قبر اطہر پر ان کے مرقد خاص پر رحمت نازل فرمائے. اور حضرت سیدنا اعلی حضرت پر بھی اور ادھری سے سب آتا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم. اب حضرت نے اب یہ جو ہیں سچ بول رہے ہیں کہ غلط. یہ جو یعقوب نام کے ایک بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں رائے پور کے, ہاں اب یہ میرے گھر پہنچ گئے. میں نے کہا کیا یہاں آ گئے؟ میں نے تو منع کیا تھا مت آنا. بلا وجہ میرے یہاں آئے, کہتے ہیں کہ نہیں مجھے حضرت نے بھیجا ہے. میں نے کہا انہوں نے بھیجا دعوت دینے کے لیے. میں نے کہا تم بڑے بے وقوف ہو, میری دعوت رہتی ہے پہلے ہی سے. ہاں میں پہلے ہی سے دعوت لکھے ہوئے ہوں. تو یہ کہنے لگے اصل میں حضرت کا حکم یہ ہے کہ ان کے دو بڑے شہزادوں کو آپ نے خلافت عطا کی, مفتی اعظم کا تبرک دیا. اب دو بچے ہیں, ان کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ ان کو بھی دے دیجیے. تو میں اب اس حکم کی تعمیل کرتا ہوں ان کو سچا مان کر کے, ورنہ ابھی شک ہے. چلیے بہرحال ہاں یہ بھی ایک مسئلہ یاد رکھیں, خلافت دی جائے, سند دی جائے نابالغوں کو تو اس کا نفاذ بالغ ہونے کے بعد ہوتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں ہم کسی کو مفتی لکھ کر کے سند دے دیں مگر مفتی ہوگا بالغ ہونے کے بعد. کیوں مفتی صاحب؟ ہاں مجھے تو آپ سے پوچھنا پڑے گا. تو بالغ ہیں. ہاں نہیں وہ نہیں, اس بات نہیں کر, میں جو کہہ رہا ہوں اس کی تصدیق. ہاں حضور سرکار مفتی اعظم 6 ماہ کے تھے. سیدنا شیخ المشائخ ابو الحسین نوری میاں علی رحمہ تشریف لائے اعلی حضرت کی گدی پر. فرمایا جو شہزادی پیدا ہوئے ہیں تشریف لائے ہیں ان کو حاضر کیا جائے. گود میں لے کر سرکار اعلی حضرت مفتی اعظم کو گود میں لے کر آئے. آپ نے اپنی گود میں لے کر یعنی حضرت شیخ المشائخ نوری میاں علی رحمہ نے اپنی گود میں لے کر انہیں مرید بھی کیا اور جملہ سلاسل کی اجازت بھی عطا فرمائی, خلافت عطا فرمائی. کچھ بے وقوف لوگ یہ دعویٰ کرنے لگے, طعنہ دینے لگے کہ یہ سب جھوٹ ہے, نابالغی میں کہیں کسی کو خلافت دی جاتی ہے. میں نے کہا کہ اسے پتہ ہی نہیں. جب آدمی جاہل ہوتا ہے تو جہالتی کی بات کرتا ہے, اور کچھ علم ہوتا تو وہ عالمانہ بات کرتا. سن لیجئے
بخاری شریف میں ایک باب ہے متا یصح سماع الصغیر، سمجھ میں آیا؟ تو اب اس باب کو پڑھنے کے بعد یہ نتیجہ ملا کہ نابالغ کو علم دیا جا سکتا ہے مگر وہ بیان کرے گا بالغ ہونے کے بعد۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ تو صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم۔ میں آئیے دونوں حضرات، ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علی برکت اللہ تعالی، کیا نام ہے؟ رشدان رضا، رشدان رضا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علی برکت اللہ تعالی ثم علی برکت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے عزیز مکرم رشدان رضا ابن العلام سلمان میاں کو اس سلسلے قادریہ برکاتیہ رضویہ کی اجازت اور خلافت عطا کی جو مجھے سرکار آقا نعمت مفتی اعظم رحمت اللہ علیہ نے عطا فرمائی۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین۔ محمد مصطفیٰ رضا عرف ملحان رضا، منہال، ملحان۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علی برکت اللہ تعالی ثم علی برکت رسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے عزیز مکرم مصطفیٰ رضا خان عرف ملحان رضا خان ابن حضرت مولانا محمد سلمان رضا خان کو سلسلے علیہ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ مصطفیہ خلافت و اجازت اسی طور پر پیش کر دی جس طرح سرکار مفتی اعظم نے مجھے نوازا تھا۔ اللہ اس کی برکتوں سے انہیں ہمیشہ مالا مال رکھے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد۔